شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تاریخ انسانی کی سب سے مقدس جگہ پر سب سے گھنونا کام کرنے والا انسانی جوڑا، جسے اللہ پاک نے وہ سزا دی کہ شاید ہی وہ کسی اور کے مقدر میں ہوئی ہوگی، لیکن زمانہ جاہلیت کے عربوں نے اس انسانی جوڑے کو بھی اپنے خداؤں میں شامل کیا اور ان کی خوب عبادت کی۔ عہد جاہلیت میں اساف نامی ایک شخص تھا جو کہ قبیلہ بنی جرہم کا ایک نوجوان تھا، جبکہ نائلہ بنت زید کا تعلق بھی اسی قبیلے جرہم سے تھا۔ قبیلہ جرہم وہ قبیلہ تھا جو سب سے پہلے مکہ میں آ کر آباد ہونے والے قبائل میں سے ایک تھا۔ تاریخ میں مذکور ہے کہ نائلہ بنت زید ایک حسین عورت تھی جو نیم عریاں لباس پہن کر لوگوں کو اپنا دیوانہ بناتی اور پھر ان پر خوب ہنستی۔ نائلہ یہی کام دوران طواف بھی کیا کرتی تھی۔ کعبہ میں بھی وہ مردوں کو اپنے حسن کا شکار کرتی۔ اسے نیم عریاں حالت میں دیکھنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ نوجوان چلا کرتے تھے۔ انہی شیدائیوں میں ایک نوجوان سردار بھی تھا جس کا نام اساف بن یالہ تھا۔ اساف چونکہ سردار بن سردار تھا اور بہت خوبصورت بھی تھا، جس کی وجہ سے نائلہ بھی اساف کو دل دے بیٹھی۔ ان کا یہ عشق بہت جلد غلاظت پر پہنچ گیا اور دونوں میں جسمانی تعلقات قائم ہو گئے۔ یہ دونوں محبت کے نشے میں بدکاری کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں لوگوں سے چھپ کر کئی مدت تک زنا کرتے رہے۔ جب دونوں کے گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ دونوں بدکاری کرتے ہیں تو ان دونوں کے گھر والے یہ بات سن کر بہت ہی شرمندہ ہوئے۔ ان کے گھر والوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملنے سے منع کیا، لیکن یہ دونوں زناکاری سے باز نہ آئے۔ اس طرح دونوں کے گھر والے ان کے خلاف ہو گئے۔ گھر والوں نے ان دونوں کو ملنے پر پابندی لگا دی۔ ایک دفعہ بنی جرہم کا ایک قافلہ خانہ کعبہ میں حج کے سلسلے میں آیا۔ نائلہ اور اساف بھی اسی قافلے میں شامل تھے۔ حج کے دنوں کا موقع تھا کہ کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ انہوں نے موقع کو مناسب دیکھا تو یہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنے آس پاس کسی کو نہ پایا تو انہوں نے کعبہ کے اندر ہی بدکاری کرنی شروع کر دی۔ استغفر اللہ۔ نائلہ اور اساف کی اس بے حرمتی پر زمین و آسمان لرز اٹھے۔ جب وہ خانہ کعبہ میں زنا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس طرح سے آیا کہ یہ دونوں پتھر کے بن گئے۔ جب خانہ کعبہ کے لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو دونوں پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ قافلے والوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مقدس جگہ پر یہ زنا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ قافلے والوں نے ان دونوں کے پتھر جسم کو اٹھا کر باہر لا کر کھڑا کر دیا تاکہ لوگ ان دونوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ مقدس جگہوں پر بے حرمتی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کچھ دن کے بعد مکہ کے لوگوں نے اساف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا پر کھڑا کر دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ صفا اور مروہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب دو پہاڑیاں ہیں۔ انہی دو پہاڑیوں کے گرد بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں کافی چکر کاٹے تھے۔ اسی وجہ سے ان پہاڑیوں کو بہت مقدس مانا جاتا تھا۔ جو بھی حج کرنے کے لیے وہاں جاتا تھا وہ ان پہاڑیوں پر چڑھ کر طواف کیا کرتا تھا۔ جب نائلہ اور اساف کے بت کو وہاں کھڑا کیا گیا تو ان کی سزا یہ مقرر کی گئی کہ جو بھی صفا اور مروہ کا طواف کرنے کے لیے جائے تو ان دونوں بتوں کو ایک ایک بار جوتا مار کر واپس آئے۔ کافی مدت تک جوتے والا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔
اس کے بعد لوگوں نے ان بتوں کو ہاتھ لگانا ہی مناسب سمجھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب کے لوگوں نے ان بتوں کو محبت کی علامت سمجھنا شروع کر دیا۔ قبیلوں میں اساف اور نائلہ کی کہانی کو بڑے فخر سے ایک دوسرے کو بیان کیا جانے لگا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو محبت کی دیوی اور دیوتا ماننا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ صورتحال ہو گئی کہ اساف اور نائلہ کے بت کو عرب والے بڑے بتوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اساف اور نائلہ بت کے عرب والے اتنے پاگل ہو گئے کہ وہ ان پر منتیں مانگنا شروع ہو گئے۔ ان بتوں کو سجدے اور قربانی بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارث سے مروی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو اساف اور نائلہ کے اس بت کو ہاتھ لگاتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ جب ہم ان بتوں کے پاس گئے تو حضرت محمد نے مجھے ان دونوں بتوں کو ہاتھ لگانے سے منع فرمایا۔ زید بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ان کو چھونے سے کیا ہوتا ہے۔ میں نے ان بتوں کو ہاتھ لگائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سختی سے منع کیا اور فرمایا کہ زید بن حارث میں نے تم کو منع نہیں کیا۔ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا۔ 10 ہجری میں جب حضرت محمد نے مکہ کو فتح کیا اور رسول اللہ حرم میں پہنچے تو آپ اور حضرت علی شیر خدا نے تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو ریزہ ریزہ کرتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے کہ حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، بے شک باطل نے ایک دن ختم ہی ہو جانا تھا۔ اسی طرح حضرت محمد نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ اس کے بعد حضرت محمد صفا اور مروہ پر تشریف فرما ہوئے تو اساف اور نائلہ کے بتوں کو بھی ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اساف اور نائلہ کے بت کو بطور عبرت کے لیے صفا اور مروہ پر کھڑا کیا تھا، لیکن شیطان نے لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے وسوسے ڈالے کہ لوگ اساف اور نائلہ کی عبادت کرنے لگے۔ اس زمانے کے لوگ بس نائلہ اور اساف کے بت کی پوجا ہی نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ان کی کہانی کو بڑے فخر کے ساتھ ایک دوسرے سے بیان کیا کرتے تھے۔ یہ بت اس لیے کھڑے کیے گئے تھے کہ لوگ ان بتوں پر لعنت بھیجتے رہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مقدس جگہ پر بدکاری کی تھی، لیکن عرب کے لوگوں نے ان دونوں بتوں کو محبت کے بت کا درجہ دے دیا تھا اور ان کی کہانیوں کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کرنے لگے۔